بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان اس وقت جس دور میں گزر رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہے، پولرائزیشن ہے، ایک دوسرے کے خلاف اختلافی بیانات ہیں، اور بیانات بھی بعض الزامات ہیں، لازماً اس سے ملک کے اندر فضا خراب ہوتی ہے۔ بہرصورت ہماری سیاسی فضا ایسے ہی رہتی ہے، عرصہ دراز سے ایسے ہے، اور اس کی وجہ سے مشکلات بھی ہیں، عوام میں بھی ایک ڈویژن پیدا ہو گئی۔ لیکن سب سے بڑا جو اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں اور الزامات ہیں ان کا فائدہ ہمارے دشمن وہ اٹھاتے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یورپین یونین نے آج سے چند ماہ پہلے ڈس انفو لیب والوں نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت 15 سال سے ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا پاکستان کے بارے میں۔ اس میں پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرانے کے لیے کہ جی پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے، اس میں بلوچستان میں سیپریٹسٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے این جی اوز یوز کی گئیں، جس میں کہ سیپریٹسٹ کو موقع دیا گیا کہ وہ جا کے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں تقریریں کریں۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے ہر حربہ وہ استعمال کیا گیا جس سے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اسی وجہ سے کہ ہم خود یہ فالٹ لائن کریٹ کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کریٹ کر دیتے ہیں جس پہ اختلافی بیانات حد سے گزر جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مکمل طور پہ وہ بیانات جو ہیں وہ آپ کے دشمن کے فائدے میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو اس وقت کوئی کہے کہ آپ محب وطن نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں جی مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں مجھے غدار کہنے والے۔ لیکن جب آپ اپنے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں تو بہر زور خطابت میں خدا جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر ان چیزوں پہ اوپر پکڑ دھکڑ شروع ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار لوگ اور بلکہ سینئر پولیٹیشنز وہ اس معاملے میں ملوث نظر آئیں گے، لیکن بنیادی وجہ یہی کہ اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اسی زمرے میں میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے ایک قصہ چل نکلا جہاں پہلے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے، عمران خان نے ایک جلسے میں تقریر کی اور کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن کے بارے میں یہ اپنی مرضی کا پی ڈی ایم والے یا پی ایم ایل این اپنی مرضی کا چیف لانا چاہتے ہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب آگے بات کی کہ اگر کوئی محب وطن اور زوردار کوئی چیف آ گیا تو وہ ان کو ڈر ہے کہ ان کو سبق سکھائے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے کہ ایک بحث ملک میں چھیڑ دی، اور اس بحث کا فائدہ بھی آپ کے دشمن اٹھائیں گے، کیونکہ جب بحث چھڑی ہے تو سیاستدانوں نے عمران خان کو اس چیز کا مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے کسی اور پیرائے میں پیش کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف جب عمران خان نے صفائیاں دینی شروع کی تو پھر یہ موضوع زیر بحث آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو دو پہلو، ایک تو میں نے بات کی کہ آپ کی جتنی بھی فالٹ لائنز ہیں ان کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک تفریق بنتی ہے جو کہ افواج پاکستان خود جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو آفیسرز ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا کوئی بھی سینئر آفیسرز، ان میں بھی ایک کیٹیگری ہے کہ بعض محب وطن ہے بعض نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ افواج پاکستان میں اس کے اوپر کیسے دیکھا جاتا ہے، ہمارے ٹروپس جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا اس سے بددلی پیدا ہوگی، منافرت پیدا ہوگی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی فکر ہمیں پڑتی ہے۔ اور ہمیشہ میں پبلکلی افواج پاکستان کو ڈسکس کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ میں 37 ایئرز سے زیادہ وقت گزارا پاکستان آرمی میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر محکمے میں، بڑے بڑے سینسٹیو محکموں میں رہ چکا ہوں، آرمی کے شعبوں میں، بہت کچھ جانتا ہوں۔
پبلک بحث سے اس لیے ایوائڈ کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات ایسی منہ سے نہ جانتے ہوئے بھی، یا اب آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں تب بھی منہ سے کچھ نکل جائے، تو یہ نہ ہو کہ آپ کے ملک کا نقصان ہو، میرے ملک کا نقصان ہو. یہ لفظ پکڑ لیتے ہیں. اس وجہ سے یہ انتہائی ضروری ہے. یہ بہت ہی غیر مناسب، غیر محتاط رویہ چل نکلا ہے کہ ہم نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور خاص طور پہ چیف عوامی اسٹاف اور اس کے جو رفقا ہیں ان کو یا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا کھلے بندوں ڈسکس کرتے ہیں. میرا خیال ہے سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اس میں جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لوگ یہ باتیں کرتے رہے، انہوں نے بھی بہت، اور واقعی پی ایم ایل این کے لوگوں نے بڑی بڑی سخت باتیں کی ہیں اور بڑا غصہ آتا ہے، بڑی شرم آتی ہے ان کی باتیں سن کے. انہوں نے انٹرویوز میں بھی کی ہیں اور بھی خلائق مخلوق وغیرہ یہ چیزیں انہوں نے جلسوں میں بھی کی ہیں. اب چیز یہ ہے کہ اگر اس وقت کچھ نہیں کہا کسی نے تو اس کا جواز ہرگز ہم یہ نہیں دے سکتے کہ اس وقت نہیں کہا لہذا اب بھی ہم یہ کریں گے. میرا خیال ہے یہ رویہ غیر محتاط رویہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا آج اس سے کھینچا تانی میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو کنڈیم کیا جائے، اس پہ بند باندھا جائے. قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ وہ افواج پاکستان کو بلا وجہ اپنی تنقید یا اپنی بحث کا نشانہ بنائے. اس سے لازماً نقصان ہوگا. اس سے آپ کے دشمن فائدہ اٹھائیں گے. آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فوری طور پہ کوئی جھوٹ وغیرہ کا من گھڑت پیغام میسیج وغیرہ بنا کے چلا دیا جاتا ہے. بعض اوقات لیڈرز نے وہ بات نہیں کہی ہوتی لیکن ان سے منسوب کر کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہے. اس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس سے گریز کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بلکہ میں آئی ایس پی آر کو بھی ایڈوائز کروں گا، ایک تجربہ کار سینئر آفیسر ہونے کے، ریٹائرڈ سینئر آفیسر ہونے کے ناطے، کہ ان کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر اپنا ریئیکشن شو کریں. جب آپ ریئیکشن شو کرتے ہیں تو اس پہ بھی یا پارٹیزن نظر آتے ہیں یا یہ کہ عوام پھر آپ کو تنقید کا نشانہ، آپ اس بحث کا تنقید کا حصہ بن جاتے ہیں، جو میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ آرمی کا ادارہ پبلک بحث کا حصہ بنے. یہ ہمیں ہر حالت میں اوائڈ ہونا گا. اور میں اس ویڈیو کے ذریعے تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، خاص طور پہ عمران خان آج کل جلسے ایڈریس کر رہے ہیں، میرا مشورہ اور میرا کہنا یہی ہوگا کہ افواج پاکستان کو آپ اپنے بحث کا موضوع نہ بنائیں. اس سے گریز کریں، اس سے دور رہیں، تاکہ کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکلے جو افواج پاکستان کی اپنی بقا اور ملک کی بقا کے لیے نقصان دہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.